سب سے پہلے یہ بتائیے DGISPR کی پریس بریفنگ کانفرنس میں اہم انکشافات ہوئے ہیں، میں چاہوں گی کہ وہ ذرا آپ مجھے ڈیٹیل میں بتائیں. دیکھیں، ایک تو یہ پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پریس کانفرنس کرنے کی نوبت کیوں آئی. پہلی بات یہ سمجھ بتائیے. لینا جی چاہیے. جی. انڈیا کی جانب سے ہم پہ یہ الزام لگایا گیا، یعنی پاکستان پر الزام لگایا گیا کہ وہاں پر پہلگام جو ایریا ہے جو پاکستان کے بارڈر سے کوئی تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے، انہوں نے ایک الزام یہ لگایا کہ وہاں پر کوئی 4 دہشت گرد ہے، اور انہوں نے وہاں پر کچھ 26 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے کہ وہ نان مسلمز ہیں. ان کی میڈیا کی طرف سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ نان مسلمز کو آئیڈینٹیفائی کر کے انہوں نے ان کو گولیاں ماری اور چلے گئے. اب یہ جیسے ہی یہ ایک آتی ہے بات، تو اس کے بعد پاکستان کہتا ہے جی آپ ثبوت دیں، آپ تحقیقات کروائیں، آپ چیزوں کو کسی بھی دنیا کی ایجنسی سے، ہمارے پرائم منسٹر نے آفر کی، کسی بھی دنیا کی ایجنسی سے آپ تحقیقات کروا لیں. انڈیا اس طرف نہیں آتا. اب پاکستان نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، یعنی پاکستان کے ڈی جی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، کی بنیاد اس پہ رکھی جی گئی ہے. ٹھیک ٹھیک. DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم جو ہے وہ انڈیا کر رہا ہے، اور ثبوت دیے. مثلا انہوں نے بتایا کہ عبد المجید نام کا ایک پاکستانی ہے، وہ بندہ پاکستانی لیکن وہ انڈین آرمی کے لیے کام کر رہا تھا اور دہشت گرد تھا. اس نے 4 دھماکے کیے ہیں. اس کو ہم نے 25 اپریل کو پکڑا ہے جہلم کے بس سٹینڈ سے، اور اس بس سٹینڈ سے پکڑا ہے. اس کی جب تلاشی لی ہے تو اس کے پاس سے 2.5 کلو بارودی مواد نکلا ہے، دھماکہ خیز مواد نکلا ہے، بم نکلا ہے 2.5 کلو کا. اور پھر وہ اس کے پاس سے 70,000 روپے نکلا ہے. پھر اس کے گھر گئے ہیں تو گھر سے اس کے 10 لاکھ روپے نکلا ہے، اور ایک ڈرون نکلا ہے. یعنی کہ انڈین آرمی نے پیٹی کیش بھی دیا ہوا تھا اس کو. نہیں وہ اچھا، پھر انہوں نے ساتھ نا پیٹی کیش بھی تھا. ظاہر ہے کہ فرض کرے نا کہ ماڑا موٹا ناکے تے رک لینا ہے تو 10,000 روپے دے دے انہوں. اب ایک سپاہی جو ہے اس کو 10-20 ہزار روپے اگر مل جائے تو انہیں جیب ہی پانا لگا جاؤ. ٹھیک ہے، تو اب چونکہ وہ بم کیری کر کے جا رہے ہیں نا، تو لہٰذا اس کی جیب میں پیسے تھے فار دس پرپز. اچھا، پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو انڈیا ہے، وہ جو بندہ ہے اس کی ٹریننگ کی گئی واٹس ایپ پر کہ کس طرح بم جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے، وہ بھی بتایا. اور وہ جو انڈین آرمی کے سائڈ کے لوگ تھے وہ کون کون تھے، ان کے نام لیے گئے. پھر یہ بم ان تک کیسے پہنچتا، وہ جو ڈرون نکلا اس کے گھر سے، اس ڈرون کے ذریعے یہ بم انڈیا میں تیار ہوتا تھا، وہاں سے سارا تیار کر کے اس کو ڈرون کے ذریعے اس کے گھر میں یا اس کے جو مقامی ایریا ہوتا تھا وہاں تک اس کو پہنچایا جاتا تھا. ڈرون پھر اس کے پاس تھا کیونکہ اس نے یہاں سے کچھ چیزیں جو بھیجنی ہیں وہ پھر اسی ڈرون کے ذریعے واپس جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ پورا ایک نیٹ ورک جو ہے وہ بتایا گیا. اور کون کون انڈین سائڈ سے اس کے ساتھ رابطے میں تھا، کس کس کے کہنے پہ کر رہا تھا. اس شخص کا نام عبد المجید ہے، یہ پاکستانی ہے. اور جو انڈین سائڈ سے میجر ہے، میجر سندیپ ورما، اور اس کا نام کوڈ نیم سمیر رکھا ہوا تھا. پھر صوبے دار سکھبندر ہے، اور حوالدار امیت ہے، اور ایک سپاہی ہے. یہ انڈین آرمی کے ہیں، را کے نہیں ہیں، جس میں ملوث تھے، جو سارا کام اس سے کروا رہے تھے. اور اس نے 4 دھماکے کیے اب تک، اور یہ 5واں کرنے جا رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ پکڑا گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ دنیا کو ہم نے بتا دیا کہ انڈیا کی آرمی ایک روگ آرمی، اور جو مودی کی گورنمنٹ ہے وہ ایک روگ گورنمنٹ ہے. ثبوت ہم نے فراہم کر دیے. کوئی اس کی بھی تحقیق کرنا چاہے تو سو بسم اللہ آئے کر لے. دنیا اب اس پہ کیا رسپونڈ کرتی ہے، اصل بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے اس کے سامنے ہم نے ثبوت رکھ دیے ہیں. اب وہ آئیں، اس کی تحقیقات کر لیں، اور انڈیا کو کس طریقے سے روکنا ہے اس کا طریقہ کار سلامتی کونسل طے کرے، دنیا طے کرے کہ یہ اس روگ آرمی جو آرمی ہے انڈیا کی، اور یہ روگ سٹیٹ ہے، اس کو کس طریقے سے ہم نے روکنا ہے. جو سٹیٹ ٹیررزم پھیلا رہی ہے پاکستان کے اندر، سٹیٹ ٹیررزم کر رہی ہے. یہ ثبوت ہم سب کے سامنے ٹیبل پہ ہم نے رکھ دی ہے. ایک ایک چیز جو ہے ہم نے دی. انڈیا کی طرف سے صرف الزام آ رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس واقعے کا جس کی اب تک اوتھینٹسٹی جو ہے وہ کوئی ویریفائی نہیں کر سکا، وہ واقعہ اس طرح سے نہیں صاحب والی بات ہے کہ وہ ابھی ہوا بھی نہیں کہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جی سامنے سے. اچھا نہیں، وہ بڑا مزیدار واقعہ ہے. یعنی اس میں اگر آپ نوٹ کریں نا، نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا جو دور تھا جس میں ہم پڑھتے تھے مسلم ماڈل میں، تو اس دور میں نا درسی ماڈل گیس پیپر بڑا بکا کرتا تھا.
تو بوٹی چلتی تھی, نقل بہت جو تھی نا وہ ہوتی تھی. تو ایک وہ بنا ہوا تھا, مشہور تھا اس وقت ایک واقعہ کہ جناب ایک ٹیچر نے کہا کہ بھئی یہ درسی ماڈل گیس پیپر سے ہی میں نے پیپر بنایا. اسکول کا ٹیچر تھا, انہوں نے کہا ایتھوں ہی بنایا تو یہ پہلے سوال دا اے جواب جے دوجے دا ہے جے تو بوٹیاں بھی پڑھاتی ہیں. کریمنگ تو اس نے پوچھا ہاں بھائی پھر ٹھیک رہ گیا نا, میں تمہیں صحیح دیتا نا. تو ایک بچے نے کہا سر ایک مسئلہ ہو گیا. انہیں کیا؟ انہوں نے کہا سر میں ہاتھ کا نشان بنا رہ گیا سی, کیونکہ وہ جہاں پہ جواب ہوتا تھا وہاں پہ ہاتھ کا نشان ہونا تھا. تو انہوں کو ہاتھ کا نشان رہ گیا. یہ اتنی یعنی فضول قسم کی انہوں نے حرکت کی ہے. کہتے ہیں جی 1:50 پر سے 2:20 تک یہ واقعہ ہوا ہے, یعنی آدھا گھنٹہ یہ واقعہ ہوا ہے پہلگام والا. اور جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے وہ تھانے سے 6 کلومیٹر دور تھا, اور 2:30 بجے یہ مقدمہ درج کر رہے ہیں. یعنی 6 کلومیٹر کا فاصلہ جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں پہ گاڑی نہیں جا سکتی, ٹھیک ہے, وہاں پر جانے کا 3 راستے ہیں, اور ایک پہ 400 2:20 کے درمیان یہ, ہاں, اور 10 منٹ کے بعد یہ لوگ 10 منٹ کے بعد مقدمہ درج کر رہے ہو ہیں, جاتے ہیں, اور ساری انویسٹیگیشن ہو گئی اور مقدمہ بھی درج ہو اور گیا, الزام بھی لگ گیا, الزام بھی لگ گیا. تو یعنی وہاں پہ جانے کا راستہ یا خچر پہ جائیں یا پیدل جائیں یا ہیلی کاپٹر پہ جائیں. اب تھانے والوں کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں ہوتا, خچر اور پیدل جا گیا. اب یہ پولیس اہلکار جو ہیں اسپائڈر مین ہو نا, پھر بھی یہ کام نہیں ہو سکتا اتنی سپیڈ کے ساتھ. یہ پنکی پیرنی کے موکل بھی اتنی تیزی کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے جتنی تیزی کے ساتھ انڈین جو ہے اپنا سپائی انہوں نے یہ کام کیا. پنکی پیر آ گئی بیچ میں. وہ اصل میں وہ مشہور ہے نا موکل والی, اس لیے کیا دیا. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں چلو اتوں دا کوئی مودی دے موکل کر لو. اچھا چلے یہ دیکھیں نا, یعنی جن بھی یہ کام اتنی تیزی سے نہیں کر سکتے جتنی تیزی سے ایف آئی آر میں لکھا ہوا سارا کام انڈین پولیس نے کر لیا, سب کچھ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. تو یہ جھوٹ ہے. 9 لاکھ فوج تعینات ہے, 400 کلومیٹر دور ہے وہ پاکستان کی حدود سے, انہوں نے جس طرح کہا, اور جتنے بھی افراد تھے 4 سے 6 جو بھی تھے وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں, وہ اپنی پوری پلاننگ کر چلاوے سن چلاوے انہیں فتح کامیابی مل گئی ہے بھائی 27 سے 26. اچھا اب وہ کر کے چلے گئے تو پھر 9 لاکھ آرمی جیڑی یہ فارغ کر دے نوکریوں نہ سر. سر کوسچن مارک تو ان پہ بنتا ہے نا. آپ اور یہ بات مودی سرکار نے مانی ہے. انہوں نے جب اے پی سی بلائی ہے تو وہاں پر ساری کی ساری اپوزیشن نے کہا بھائی تہاڈی فوج تے کر دے گی پئی ہے, تسی کی کر دے پے ہو. انہوں نے کہا یہ ہمارا سیکیورٹی لیبس ہے. دیکھیں ہمارے یہاں تو جب پاکستان بنا تو ہم نے کہا کہ ذات پات نسل سے آل آر ایکول. تو جب یہاں پہ کوئی اگر مسئلہ ہوتا ہے تو ہم یہ تھوڑی کرتے انڈیا نے کیا ہے, ہم تو پہلے اس کو مینجمنٹ نہیں, معاملہ یہ ہے کہ سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ آپ پہلے چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, بالکل, اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کھرا ایس پسے جا رہے ہیں اور ہمیں شک ہے کہ اس طرف نہ ہو, تو دنیا جو ہے مقدمہ درج ہی پاکستان کے خلاف وہ سیدھا سیدھا مقدمہ پاکستان کے خلاف درج کر لیا.